الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر عذاب قبر کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ قبر کے اندر کس طریقے سے آزمایا جاتا ہے اور قبر کے فتنے سے کیا مراد ہے۔ سوال جواب منکر نکیر کے ذریعے سے جو قبر کے اندر ہوگا، یا اسی طریقے سے وہاں پر جو تکلیف اور پریشانی ہوگی، تو ان دونوں کا امکان ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے یہ بات کہی ہے کہ جو حساب کتاب ہو جائے گا، یعنی حساب کتاب لینے کے لیے واپس روح جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ بغیر تکلیف کے دوبارہ اس کو نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ اسے وقتی کام کے لیے جسم میں ڈالا گیا تھا، اور وہ سوال جواب ہے۔ پھر جب بندہ جواب میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کی روح جو وقتی طور پر ڈالی گئی تھی جسم کے اندر، دوبارہ علیین میں واپس لوٹ جائے گی، اگر وہ سوال جواب دینے میں کامیاب رہا، اہل ایمان میں سے رہا۔ لیکن اگر وہ ناکام رہا تو پھر وہ سجین میں واپس لوٹ جائے گی۔ پھر دونوں کے درمیان ایک طرح سے ربط رہے گا اللہ کی قدرت سے، چنانچہ جو نعمت روح کو ملے گی وہی جسم کو بھی ملے گی، اور جو عذاب روح کو ہوگا وہی جسم کو بھی ہوگا۔ اس طرح روح اور جسم دونوں شریک ہوں گے، اور اس طرح کی دیگر بات جو کہ برزخ سے متعلق، عذاب قبر سے متعلق تھی، اس پر ہوئی تھی۔ لیکن آج جو ایک اہم بات ہے، آج جو ایک اہم موضوع ہے عذاب قبر ہی سے متعلق، برزخ ہی سے متعلق، کہ آدمی یہاں سے چلا گیا، منتقل ہو گیا، یعنی اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا آدمی۔ تو اب مرنے کے بعد بھی کیا وہ سنتا ہے دوسروں کی باتوں کو؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، مسلمانوں ہی میں ایک بڑا طبقہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے والے سنتے ہیں۔ پہلے میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ برزخ کا تعلق جو ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے 5 مراحل میں سے وہ ایک مرحلہ ہے باقاعدہ، اور جتنے بھی مراحل ہیں ہر ایک کا دوسرے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جیسے پہلا جو مرحلہ عالم ارواح کا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے عالم رحم مادر کا ہے، تیسرا جو مرحلہ ہے یہ عالم دنیا ہے، یہ جو حیات دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ابھی فی الحال۔ چوتھا جو مرحلہ ہے وہ عالم برزخ ہے، اور پانچواں اور آخری اور کامل جو مرحلہ ہے وہ عالم آخرت ہے۔ تو انسان جو ہے یہ 5 مرحلے سے گزرے گا، اور جسم اور روح کا جو آپس کا تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ہر ایک مرحلے میں اس کی الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ پہلے مرحلے میں جسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو پہلا مرحلہ ہے عالم، جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، اس میں جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے اس کے اندر اصل اگر آپ دیکھیں تو جسمانی اعتبار نہیں، جسم کا زیادہ تعلق ہوتا ہے،
روح کا بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، چنانچہ 4-5 مہینے تک، یعنی جو ایک مرحلہ وہ زیادہ بڑا تو ہے نہیں، 9 مہینے کا مرحلہ ہے، اس میں تو آدھے سے زیادہ روح رہتی ہی نہیں ہے۔ 5ویں مہینے میں روح جب پھونکی جاتی ہے اس کے بعد اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے کامل طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی آپ دیکھیں تو اصل جو ہے وہ جسم ہے، انسان کا اصل جسم ہے، روح بھی ہے، لیکن یہ دوسرے مرحلے کے حساب سے اس میں زیادہ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کے اندر روح بھی ہوتی ہے جسم کے اندر، لیکن جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے مقابلے اس میں روح اور جسم کا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان جب سو جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد واپس آتی تو انسان جاگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان سوتا بھی ہے، جب بھی سوتا ہے کم سے کم 1/3 تو سوتا ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس میں بھی کامل طریقے سے گویا جسمانی اور روحانی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن دوسرے کے مقابلے زیادہ ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب چوتھے مرحلے میں جائیں برزخ میں، اس میں بھی اصل جو ہے وہ جسم ہے، اور روح کا تعلق الگ ہے، جسم کا تعلق الگ ہے، کنیکشن ہوتا ہے لیکن بہت ہی مخصوص انداز میں ہوتا ہے۔ قرآن حدیث سے جیسا معلوم ہے، مکمل طریقے سے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے جتنا کنیکشن ہوتا ہے جسمانی اور روحانی اتنا نہیں ہوتا ہے۔ روح جو ہے الگ ہے، علیین میں ہے یا سجین میں ہے، جسم الگ ہے، کنیکشن ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور آخرت میں وہ جو ہے کامل طریقے سے دونوں کا تعلق ہوتا ہے، جسم اور روح کا کامل طریقے سے، پختہ طریقے سے، کیونکہ اس وقت جب روح ڈال کر کے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو اخروی زندگی حاصل ہوگی، وہ یا تو عذاب بھوگتے گا یا نعمتوں میں رہے گا جنت میں، تو وہاں اس کو کامل زندگی ملے گی، اور روح اور جسم کا برابر کا تعلق رہے گا پورے طور پہ۔ دنیا میں آدمی سو جاتا ہے، روح نکل گئی، وہاں پہ تو نیند بھی نہیں آنا ہے، وہاں نیند نہیں آئے گی، اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا۔ دنیا میں تو نیند نہیں آئے تو فرق پڑتا ہے، سستی، کاہلی، بلکہ آدمی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں نیند بھی نہیں آنا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہونا ہے۔ جی ہاں، جنت والے بھی بیمار نہیں ہوں گے، جہنم والے بھی بیمار نہیں ہوں گے، تو نیند بھی نہیں آنا، تو وہاں کامل طریقے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی کے جو مراحل ہے 4-5، آپ دیکھیں گے سب کا الگ الگ ہے، تعلق ہے، کسی سے، کسی مرحلے کا دوسرے مرحلے سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ آدمی دنیا کی زندگی میں اپنے ماقبل کے مرحلے کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے بھائی؟ اس کی حقیقت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ جو کچھ بتایا گیا ہے وہی ہم جانتے ہیں۔ ایسے ہی برزخ کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ برزخ کی زندگی کے بارے میں جو بتا دیا گیا اتنا ہم جانتے ہیں، لیکن آدمی جب دنیا سے چلا گیا، ختم معاملہ۔ اب یہ کم سے کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ وہاں کے جو بھی حالات ہیں، برزخ کی جو بھی کنڈیشن ہے، برزخی زندگی جو کچھ بھی ہے، وہ تو دنیا تو نہیں ہے، اس مرحلے سے وہ نکل چکا ہے، اب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ جو ہے اب 3 مرحلے سے نکل کر کے وہ چوتھے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، برزخ کے مرحلے میں۔ اب وہ دنیا کی مرحلے کی طرح سے، دنیا کی زندگی کی طرح سے اس کی زندگی تو بالکل نہیں ہے، جس طریقے سے کہ اس کی زندگی آخرت کی زندگی کی طرح نہیں ہے، یا اور دوسری زندگیوں کی طرح سے اس کی زندگی نہیں، ایسے دنیاوی زندگی کی طریقے سے بھی اس کی زندگی نہیں، وہ الگ ہی کیفیت ہے، اور وہ ہم سے الگ غائب ہے،
ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب غائب ہے تو جس کو علم غیب ہے وہی جو بتائے گا وہی تو نہیں ہم جانیں گے۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں بتائیے، آپ کہاں سے آپ کو معلوم ہے یہ جنت، یہ جہنم، یہ اس کے اوصاف، یہ میدان محشر، یہ پل صراط، یہ ساری چیزیں، یہ میزان، بھئی یہ سب ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ یہ ساری چیزیں جو کچھ ہمیں آخرت کے بارے میں معلوم ہوئی ہیں یہ سب ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوئی، یہی مین سورس ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ ایسی بالکل برزخ کے بارے میں بھی ہمیں جو کچھ معلوم ہے اس کا سورس یہی قرآن حدیث ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے برزخ کے بارے میں جتنا اور جو کچھ اور جس مقدار میں اور جس کیفیت میں بتایا گیا ہے اتنا ہی ہمیں ماننا پڑے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ان کو وہاں رزق ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رزق کی کیا نوعیت ہے نہیں بتایا گیا، کہا گیا کہ وہاں کی زندگی کے بارے میں تم، وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو، وہ زندگی ہے، ظاہر سی بات ہے برزخ کی اپنی زندگی ہے، وہاں حیات ہے، لیکن اس حیات کی کیا شکل ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، کیسی ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تشعرون، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا ہے، تو اس زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح، دنیا کی طرح؟ یہ تو بالکل احمق آدمی ہی کہہ سکتا ہے دنیا کی طرح، تو یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ سنتے ہیں، اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جس حالت میں چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے اس وقت سنتے ہیں۔ ہمارے دنیا سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہمارے کہنے سے یا ہمارے بلانے سے وہ نہیں سنیں گے، اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب کٹ گیا سب معاملہ۔ اب ہم انہیں چاہیں کچھ بلا کے کچھ مانگ لیں یا ہم ان کو کچھ دے دیں، تو یہ سب جو ہے فضول ہے، یہ سب خرافات ہے، یہ سب دھندھا کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ایسی باتیں کہہ کے عوام کو بیوقوف بناتے۔ وہ فلاں بزرگ صوفی تھے، وہ احمد رفاعی تھے، وہ فلاں تھے، وہ ڈھمکانے تھے، وہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ نکال کر کے ان سے سلام کیا، کیا یہ، اور وہ بھی عالم بیداری میں، خواب واب بھی نہیں۔ جی ہاں، آج بھی جتنے تصوف میں عقیدہ رکھتے ہیں دھڑلے سے، جی ہاں، بڑے مفتی اعظم اور شیخ الاسلام کہے جانے والے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اس طرح کی بات۔ بھائی اللہ کے رسول نے ہاتھ قبر سے باہر نکالا ان کے سلام کرنے سے، مطلب انہوں نے جب سلام کیا تو اللہ کے رسول نے سنا اور اس کے بعد ہاتھ باہر نکالا۔ کہاں باہر نکالا بھائی؟ جو کیفیت ہے باہر نکالا تو ہاتھ کہاں تک ان کا آیا ہوگا؟ وہ قبر جو ہے آپ دیکھے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ قبر کس جگہ ہے، اور جو زائرین ہوتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں، جی ہاں، تو کہاں تک پہنچے، پھر کیسے نکالے، کہاں تک ان کا ہاتھ آیا باہر؟ بھائی کتنا لمبا ہاتھ آیا، کہاں تک آیا؟ اور کہا کہ اور لوگ اس وقت مجمع میں لاکھوں لوگ تھے، سب نے دیکھا، دیکھا بھی لوگوں نے، سب لوگوں نے، تو مطلب اس طریقے سے جھوٹ بیان کیے جاتے ہیں لوگوں کے، اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں۔ تو یہ عقیدہ کی سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھائی قرآن میں یہ کیوں منع کیا گیا؟ یہ قرآن کی آیت جو ہے انکا لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ جو برزخ میں چلا گیا، جو مر گیا، وہ اللہ رب العالمین ہی کی مرضی سے جس کو سننا ہوگا، جو سننا ہوگا یا جو سنانا چاہے گا سنائے گا، انسان کوئی نہیں سنا سکتا اپنی بات۔ اب جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ سلام بھیجا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک حدیث میں فرشتے اس کو لے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے
کہ سلام کو مردے جو ہے وہ سنتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلام کے بارے میں آیا ہے، جب سلام کرتے ہیں تو مردے سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور فرشتے جو ہے اس کو پہنچاتے ہیں، پھر روح لوٹائی جاتی ہے، پھر سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں، اور جب آدمی مردوں کو دفن کر کے آتا ہے تو وہ لوگوں کی قدموں کے آہٹ کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب یہ مکہ والے جو قبر میں کنویں میں ڈالے گئے قلیب بدر کے اندر، جو 70 لوگ مارے گئے تھے، ان کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ گئے مڈیر پہ کھڑے ہو کر کے ان کو آپ پکار کے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ تم لوگ، اللہ نے تو مجھ سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا پورا ہوا؟ کیا تم لوگوں نے وہ پایا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا؟ یعنی مزہ، عذاب کا مزہ جو تم سے پورا کیا وعدہ کیا تھا، اس کو پا گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ لوگ تو مر گئے ہیں، ان کو ہم لوگ گھسیٹ کے لا کر کے قبر میں ڈال دیے ہیں، آپ ان سے مخاطب ہیں، آپ ان کو پکار کے کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا وہ سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جتنی بات جس طرح وہ ہماری بات سن رہے ہیں اس وقت تم نہیں سن رہے ہو، یعنی جس طرح کان لگا کے اور جس طریقے سے احساس کے ساتھ اور یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ، تو یہ سننا الگ ہوتا ہے۔ جسے کوئی کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی بھیانک غلطی ہو جائے یا گناہ سرزد ہو جائے، تو ایک گنہگار کو، ایک مجرم کو جب آدمی سناتا ہے تو اس کا سننا الگ ہوتا ہے، ہاں، اور سنانے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا، کوئی درخواست کرنے گیا، اس سے کچھ اپیل کرنے گیا، تو اس کا سننا الگ رہے گا۔ ممکن ہے آدھا سنے آدھا نہ سنے، یا ممکن ہے بالکل ہی نہ سنے، کان ہی نہ لگائے، یا سنے تو اتنا زیادہ دھیان نہ دے، تو سننا الگ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مجرم ہے، ایک گنہگار ہے، اور ممکن ہے اسے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہو، اس کو جب سنایا جاتا ہے تو اس کا سننا الگ ہی رہتا ہے، وہ ایک ایک حرف جو ہے ضبط کر لیتا ہے، اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو مجرمین ہے، ان کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، ہاں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہا؟ انک لا تسمع الموتیٰ، جی ہاں، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور ایک آیت کے اندر ہے، اور بلکہ اسی میں ہے کہ جیسے بہروں کو نہیں سنا سکتے ویسے مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور اسی طریقے سے منفی القبور والی بھی آیت ہے کہ قبروں میں جو لوگ چلے گئے وہ تمہاری بات نہیں سنتے ہیں، اور اگر سن لیں تو قیامت تک تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ سننے والا، جواب دینے والا، جی ہاں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سنتے ہیں، تو صرف اتنے ہی وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں تو ایک ہے مطلق سننا، تو مطلق سننا جو ہے اس کی نفی نہیں ہے، اس کی نفی کوئی نہیں کرتا ہے، یا جو ہے مطلق زندگی کی نفی کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں نوٹ رکھنے والی ہیں کہ جو لوگ منع کرتے ہیں سننے کے لیے، یا جو منع کرتے ہیں زندگی کی، یہ مطلق طور پر نہیں منع، غلط ہے یہ۔ یعنی ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، وہاں لوگ زندہ رہتے ہیں، ایسی بات ہے، روح تو ختم نہیں ہوتی ہے، اصل روح ہی زندگی ہے، تو انسان کی روح تو رہتی ہے برزخ میں، اب وہ جہاں کہیں بھی ہو، تو زندگی کے قائل ہیں، ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے قائل نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح زندہ ہیں، جی ہاں، اور وہ ان کا تصرف آج بھی جو ہے دنیا میں ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، یا ان سے بات کرو تو سنتے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو زندگی کے قائل ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، لیکن الگ ہے، ہم نہیں جانتے کیسی ہے، جو بتایا گیا اتنا جانتے ہیں، لیکن جو ہے اس کی پوری حقیقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن زندگی کے منکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
مطلق سننے کے بھی ممکن نہیں. قرآن میں جہاں جہاں جس طریقے سے، حدیث میں جہاں جہاں جس طریقے سے ذکر آیا ہوا اس کو مانتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے نہ سننا، کیونکہ قرآن نے مطلق طور پر جو منع کیا ہے نہ سننے کے لیے منع کیا. اور جہاں سننے کا ذکر آیا ہوا خاص خاص اوقات وہاں ذکر ہے کہ کب سنتا ہے. تو مطلق طور پر منع نہیں ہے کہ سنتے نہیں، لیکن اس بات کی مطلب طور پر ممانعت ہے کہ ان کو سنا نہیں سکتے تم. اور دوسرے طور پر دوسرا یہ کہ وہ کبھی جواب نہیں تمہارا دے سکتے. جواب نہیں دے سکتے مطلب تمہاری کچھ وہ وہاں سے کام نہیں تمہارا آ سکتے، مدد نہیں کر سکتے. بلکہ جو دنیا میں ہیں وہ لوگ ان مردوں کے کام آ سکتے ہیں. جی ہاں، جو مر چکے ہیں، جو دنیا کے اندر ہیں، یہ لوگ ان کے کام آ سکتے ہیں. جو قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ کہ یہ لوگ کام آ سکتے ہیں، ان کے حق میں دعا کر کے کام آ سکتے ہیں، ان کی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور اسی طریقے سے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے ان کے گھر والے، ان کی اولاد، ساری چیزیں جو بھی نیکی کے کام ہے تو ان کی طرف سے کر کے. تو مطلب یہ کہ دنیا والے ان کے لیے کام آ سکتے ہیں، وہ لوگ کسی کے کام نہیں آ سکتے. جسے آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. برزخ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. تو وہاں پہنچنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ لوگ دنیا والوں کے کام نہیں آئیں گے، ان کا معاملہ ختم ہو گیا. جب وہ کسی کام نہیں آ سکتے تو کہاں سے ہماری سن کے ہماری پوری کر سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، تو وہ مطلق طور پر اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس دعوے کو وہ پورا کر لے جائیں گے تو پھر وہ دوسرا ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب جب سنتے ہیں تو ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات پوری کرتے ہیں، ہم جو مانگیں گے ہمیں دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد اصل ہوتا ہے. جی ہاں. تو اسی لیے جو لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں تو وہاں یہی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے. اور جو زندگی کی بات ہے وہاں بھی یہی مقصد ہے کہ وہ زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہماری طرح سے. جی ہاں، دنیاوی زندگی کی طرح سے وہ لوگ مانتے ہیں، ان کی حیات کو دنیاوی حیات کی طرح سے مانا جاتا ہے. تو اس بات کے ظاہر سی بات ہے حل نہیں ہے. تو اس میں تفصیل ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مطلق جو ہے منع نہیں ہے کہ سننا خاص خاص اوقات میں جہاں جہاں ثابت ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق برزخ کا تعلق غیب سے ہے. تو جتنا اور جس وقت جس مقدار میں جس کیفیت میں جو ثابت ہوگا وہ تو نہیں مانا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. تو سنانا تو بالکل ثابت نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا سے اپنی بات سنا دے اور پھر اس کا وہ جواب دے اس کے سنانے کے بعد اور اس کی بات کو پورا کرے. تو دنیاوی تعلق نہیں ہے کوئی کہ دنیا کی طرح سے ہے. ان کی اپنی الگ ہے کیفیت ہے، اپنی الگ شکل ہے. ہاں، وہ کیسے جو ہے سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانے. یا بھائی اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے دنیا کی طرح سے ہوتا تو بہت سارے معاملات دنیا کی طرح سے ہوتے، لیکن ایسا کچھ کبھی نہیں دیکھا گیا. اس لیے جو کچھ بتایا گیا ہے قرآن حدیث کے اندر اتنا ہی صرف مانا جائے گا، چاہے اس کا تعلق زندگی سے ہو، چاہے اس کا تعلق سننے سے ہو. کیونکہ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ لوگ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور یہ وہی ساری دلیلیں پیش کریں گے، وہی ساری حدیثیں یا آیتیں پیش کریں گے، خاص طور سے حدیثوں کو جن سے پتہ چلتا ہے وہ دیکھو مردوں کی لوگ مردے جو ہیں ہاتھ چھن رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ جو جاتے ہیں واپس، وہ اللہ کے رسول نے سنایا تھا وہاں پہ. وہ دیکھو حدیث کے اندر ہے کہ مردے جو ہیں وہ سلام سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں ایسا اور ویسا. جی ہاں، وہی ساری. ظاہر سی بات ہے اس کا کون قائل نہیں ہے، وہ جتنا ہے اتنا تو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن دنیا کی طرح سے سننا اور اس پہ جواب دینا اور پھر جو آپ کہو اس کا، یہ سب کہاں ثابت ہے؟ جتنا آپ ہے اس کو بتاؤ. اور پھر اس کے بعد زندگی کے بارے میں بھی وہی مسئلہ ہے. اس لیے اس تعلق سے یہ تمہید کے طور پر بات تھی میری. انشاءاللہ کتاب سے کیا شیخ نے اس تعلق سے بات پیش کی ہے مردوں کے سننے اور جواب دینے کے تعلق سے، اور اس سے ریلیٹڈ جو اور دوسری چیزیں ہیں اگلی جو ہے درس میں اس کو بتایا جائے گا کتاب کی روشنی میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.